لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام وتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني الهاشمي القرشي المطلبي سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا مولانا مولا الثقلين جد الحسنين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومنكري مصائبهم ومنكري جلالتهم ومنكري شجاعتهم ومنكري زيارتهم ومنكري سيادتهم ومنكري ولايتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري عطشهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى فی محکم قرآنہ المجید وقولہ الحق بالحق بسم اللہ الرحمن الرحیم اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم صلوات پر محمد و آل محمد۔ حضرات جو لوگ دور بیٹھے ہوئے ہیں ان سے گزارش ہے تھوڑا تھوڑا قریب آ جائیے۔ میں نے ابتدائی کلام میں یہ فیصلہ کیا تھا کہ تھوڑا تھوڑا آپ کو قریب بلاؤں گا، تھوڑا تھوڑا قریب آ کے بیٹھ جائیے، کم از کم جو باہر بعد میں آئیں، علیکم السلام ورحمۃ اللہ، بعد میں جو لوگ آئیں ان کو موقع مل جائے، تھوڑا سا قریب آ کے بیٹھ جائیے آپ حضرات۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر بآواز بلند۔ بہرحال آپ جہاں بیٹھے ہیں وہیں بیٹھے رہیے، مقصد یہ ہے کہ میری بات آپ تک پہنچتی رہے، اور دو تین باتیں آپ کی خدمت میں مقدمے کے طور پہ کرنا چاہتا ہوں۔ تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے کہ جس کے نزدیک خلاقیت کا معیار یہ نہیں کہ وہ خالق ہے، بلکہ اس کے نزدیک خلاقیت کا معیار یہ ہے کہ وہ مخلوق نہیں۔ اس کے نزدیک رزاقیت کا معیار یہ نہیں کہ وہ رازق ہے، بلکہ اس کے نزدیک رزاقیت کا معیار یہ ہے کہ وہ مرزوق نہیں، بلکہ اس کے نزدیک ربوبیت کا معیار یہ نہیں۔ ربوبیت کہتے ہیں، رب کہتے ہیں پالنے والے کو، مربوب کہتے ہیں کہ جسے پالا جائے، خالق کہتے ہیں خلق کرنے والے کو، مخلوق کہتے ہیں کہ جسے خلق کیا جائے۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ رازق کہتے ہیں رزق دینے والے کو، مرزوق کہتے ہیں کہ جسے رزق دیا جائے۔ تو اس کے نزدیک رزاقیت کا معیار یہ نہیں کہ وہ رازق ہے، بلکہ اس کے نزدیک رزاقیت کا لیول یہ ہے کہ وہ مرزوق نہیں ہے، یعنی وہ دیتا ہے کسی سے لیتا نہیں ہے، وہ خلق کرتا ہے لیکن اسے کسی نے خلق نہیں کیا، وہ پالتا ہے لیکن کوئی اسے پالنے والا نہیں ہے۔ عزیزان محترم، ساری تعریفیں اس پروردگار کے لیے کہ جو خدائے بزرگ ہے، جو صمد ہے، اللہ الصمد ہے، لم یلد ہے ولم یولد ہے ولم یکن لہ کفوا احد ہے، اور درود و سلام محمد اور آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر بآواز بلند۔ عزیزوں توجہ فرمائیے گا، قرآن مجید کی سورہ نساء کی آیت ہے کہ جس پہ میری گفتگو ہو رہی ہے، اور ماشاءاللہ کل بھی آپ نے بہت اچھا سنا، مولا آپ کو سلامت رکھیں، اور آج بھی میں امید قوی رکھتا ہوں کہ آپ متوجہ رہیں گے، آپ کی توجہ میری طرف رہے گی۔ دیکھیے قبلہ رخ رہے، اگر آپ نے نیت کر لی ہے اور مصلی حسین پہ ہیں تو پھر قبلے کی طرف رخ رکھیے گا، شاید اسی لیے خطیب کو ذاکر کو قبلہ کہا جاتا ہے، تاکہ آپ کی نظر یہیں پہ رہے، ادھر ادھر نہ دیکھیے گا۔ بس دو چار باتیں اور زیادہ دیر کی زحمت نہیں ہے۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اطیعوا اللہ، اور بات پہنچتی جائے تو بولتے رہیے گا، یہاں سے لے کے ٹانا تک جتنے بھی سامعین آئے ہیں میں ان سے بھی کہہ رہا ہوں کم از کم آپ میرا ساتھ دے دیجیے گا تاکہ میری بات پہنچے۔ اطیعوا اللہ یا علی مدد۔ دیکھیے ہمارے اللہم صلی علی محمد و آل محمد،
ہمارے برادر بیٹھے ہیں، جب میں بولنے کی بات کرتا ہوں تو یہ نعرہ لگا کے بتاتے ہیں کہ نعرہ لگا رہے ہیں تو ہم یا علی کہنا جانتے ہیں. نہیں، میں نعرہ نہیں چاہتا، میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ بولیے تاکہ میری بات پہنچتی رہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں. اطیعوا اللہ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْکُم. بھیڑ نہیں چاہیے، جتنے بیٹھے ہیں اتنے معتبر ہیں. اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْکُم، اور ان کی اطاعت کرو جو تم میں صاحبان امر ہیں. یہ ہے قرآن کی سورہ نساء کی آیت کا ترجمہ جو آپ ہمیشہ علماء سے سنتے آئے ہیں. لیکن میرے عزیزوں، اس ایک آیت پہ غور کیا جائے تو پورا اسلام سمجھ میں آ جائے. کل بھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ اس پہ بحث نہیں ہونی چاہیے کہ کس کی نماز صحیح ہے، کس کی نماز غلط ہے، کس کا حج صحیح ہے، کس کا حج غلط ہے. بحث اس بات پہ ہونی چاہیے کس کا ہادی اور کس کا امام صحیح ہے. جب ہادی اور امام ثابت ہو جائے گا تو سارے اعمال صحیح ہو جائیں گے. عمل پہ بحث نہیں ہونی چاہیے، امام پر بحث ہونی چاہیے. اسی لیے میں نے اس آیت کو سرنامے کے طور پہ پیش کیا ہے. صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد پر بآواز بلند. آپ تشریف لے آئیں، آگے تشریف لے آئیں. حضرات ایک اور صلوات کا مظاہرہ فرمائیں آپ حضرات بآواز بلند. اللہم صلی علی محمد وآل محمد عجل فرجوں. دیکھیں، اعمال پہ بحث نہیں ہونی چاہیے کہ کس کا عمل صحیح اور کس کا غلط ہے. بحث یہ ہونی چاہیے کہ نماز کیسے پڑھی جائے، کیسے نہیں پڑھی جائے. یہ بحث نہیں. بحث یہ ہونی چاہیے کہ کس کا امام صحیح ہے. جب امام، رہبر، ہادی، لیڈر یہ ثابت ہو جائے گا تو جتنے بھی اعمال ہیں وہ صحیح ثابت ہوتے چلے جائیں گے. کیونکہ جس امام سے آپ نے عمل لیا ہے اگر وہ امام صحیح ثابت ہو گیا تو اس سے لیے ہوئے عمل کو ہی صحیح کہا جائے گا. تو قرآن کی آیت کیا کہہ رہی ہے؟ اطیعوا اللہ. صاف لفظوں میں اللہ کہہ رہا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اطاعت کرو اللہ کی، پیروی کرو اللہ کی. واطیعوا الرسول، اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. اور اس کے بعد کیا فرمایا؟ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْکُمْ، اور ان کی اطاعت کرو جو تم میں صاحبان امر ہیں. اس ایک آیت میں عزیزان محترم دو سوال بہت اہم ہیں. پہلا سوال تو یہ کہ جب ایک اطیعو سے ساری بات کلیئر ہو سکتی تھی تو اللہ نے دو اطیعو کا استعمال کیوں کیا؟ یہ ہے پہلا سوال اس آیت کا. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ جب اللہ نے اپنا نام لیا، اپنے محبوب رسول کا آفیشیل نیم لیا، نہ طٰہٰ کہا، نہ مزمل، نہ مدثر، وہی رسول کا نام لیا جو آفیشیل نیم ہے، ہر جگہ پہ نہیں لیتا. یا تو اعلان ولایت علی کے موقع پر لیا، یا تو آیہ اطاعت میں خطاب کیا کہ اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْکُمْ. پہلا سوال کیا ہے؟ کہ پہلا سوال یہ کہ آتیو، جب ایک آتیو سے ساری بات کلیئر ہو سکتی تھی تو اللہ نے دو اطیعو کیوں استعمال کیے؟ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ اللہ نے اپنا نام لیا، رسول کا نام لیا، تو پھر اس آیت میں اولی الامر کے نام کیوں نہیں لیے؟ نہیں پہنچ رہے ہیں آپ، توجہ فرمائیے گا. اگر یہ مجمع نہیں سمجھے گا تو کسے جا کے سمجھاؤں گا؟ بہت آرام سے آپ تک پہنچا رہا ہوں. علماء تشریف فرمائیں، افاضل تشریف فرمائیں، ذرا غور فرمائیے گا. اس آیت میں بڑے راز پوشیدہ ہیں. اللہ نے اپنا نام لیا، یہ پہلا سوال کیا کہ ایک اطیعو سے بات کلیئر ہو سکتی تھی تو دو کیوں استعمال کیے؟ اور دوسرا سوال یہ کہ اللہ نے اپنا نام کیوں لیا، رسول کا نام کیوں لیا، اور اولی الامر کا نام کیوں نہیں لیا؟ بلکہ صفت بتائی اور کہا جو تم میں صاحبان امر ہوں گے ان کی اطاعت تم پر واجب ہے. آئیے پہلے سوال کا جواب دیتا ہوں. اگر آپ متوجہ رہے تو انشاءاللہ بات کلیئر ہوتی چلی جائے گی. ازہر من الشمس، سورج کی طرح روشن ایک آسمان آپ کی فکر کی جھولی میں رکھ کے آگے بڑھ رہا ہوں. ذرا توجہ فرمائیے گا. پہلے سوال کا جواب کہ جب ایک اطیعو سے بات کلیئر ہو سکتی تھی تو اللہ نے دو اطیعو کا استعمال کیوں کیا؟ اس لیے کیا. کیا رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت نہیں ہے؟ جا کے پوچھئے گا کسی مسلمان سے. نہیں، رسول کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت ہے. تو پھر دو اطیعو کیوں؟ ایک اطیعو اپنی ذات کے لیے اور دوسرا اطیعو رسول کے لیے اور اولی الامر کے لیے. اللہ بتانا کیا چاہتا ہے؟ اگر جملہ پہنچ گیا تو شاید کوئی خاموش نہیں بیٹھے گا. اللہ نے ایک اطیعو سے اپنی ذات کو اس لیے جدا کیا تاکہ دنیا پہچان لے کہ سجدہ صرف اللہ کا ہے.
صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر آواز بلند. بہت توجہ فرمائیے گا. دیکھیں اگر آپ توجہ نہیں کریں گے یا علی مدد. میرے عزیزوں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں سب محترم ہیں اور ماشاءاللہ جو جہاں بیٹھا ہے وہیں سے بیٹھ کے سنیں. اللہ نے پہلے عطیوں سے دیکھیں تحلیلی گفتگو کرنے کا عادی ہوں, ٹکڑوں میں مجلس پڑھنے کا عادی نہیں ہوں. اور اگر میں چاہتا یہ ہوں کہ اپنے نوجوانوں کو اپنے معیار پہ لا کے گفتگو ان تک پہنچا دوں تو کوشش کر رہا ہوں کہ اسی اعتبار سے سلسلے سے بات ہو جائے. پہلا عطیوں اپنی ذات کے لیے اس لیے مستثنیٰ کیا اپنی ذات کو پہلے عطیوں سے. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ سجدہ صرف خدا کا ہے, نہ رسول کا ہے نہ آل رسول کا ہے. اور اس کے بعد فوراً فرمایا وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ, اور رسول کی اطاعت کرو. پھر ایک سوال رکھوں, جب دو عطیوں کہہ دیے تو تیسرا اولی الامر کے لیے نہیں کہا. اب مجھے بتائیے کہ رسول کی اطاعت میں رسول کا نام تو ہے, اولی الامر کا نام نہیں ہے. تو اب کوئی بھی مسلمان کہیں سے بھی اٹھ کے آئے تو اس ٹکڑے کی تفسیر میں خود کو داخل کر سکتا ہے اور کہہ سکتا ہے اولی الامر کے جب نام نہیں لیے ہیں تو حکومت کرنے والے ہم بھی ہیں. ہائے کاش کے توجہ فرما لیتے آپ جو میں کہنا چاہ رہا ہوں. دیکھیے پانی میں بہا رہا ہوں, نشے وہ تلاش کر لے گا. بس استعارہ آپ کی فکر نجف تک پہنچے تو خود بخود تیر اپنے ہدف تک پہنچے گا. لیکن شرط ہے کہ توجہ رہے کہ کوئی بھی دعویٰ کر سکتا تھا کہ ہم اولی الامر ہیں ترجمے کا سہارا لے کر کہ اولی الامر کا کیا مطلب, کہ جو تم میں حکومت کرنے والے ہیں. تو کوئی بھی کہہ سکتا ہے کہ ہم بھی تو حکومت قائم کر سکتے ہیں, ہم بھی حاکم ہو سکتے ہیں. تو یہاں اولی الامر سے مراد ہم بھی ہیں, آپ بھی ہیں, یہ بھی ہیں. لیکن مسئلہ تو پھنس جائے گا, اور وہ یہ کہ جیسے رسول کی اطاعت کرنی ہے. بھائی توجہ فرمائیے, بے عین ہی ویسے ہی اولی الامر کی اطاعت کرنی ہے. کوئی ہے جو دعویٰ کر کے چلا جائے کہ جو رسول میں صفتیں ہیں وہ مجھ میں ہیں, جو رسول جیسا کوئی دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں رسول جیسا, تو کوئی بھی پل کے نہ جھپکائیے گا. بڑی بات کہنے جا رہا ہوں عزیزان محترم, بہت اہم بات. کوئی بھی کہہ سکتا ہے کہ اولی الامر سے مراد ہم ہیں, کیونکہ حکومت ہم بھی قائم کرنا جانتے ہیں, حکومت ہم بھی کرنا جانتے ہیں, حاکم ہم بھی ہیں. تو میرے سرکار ہر کس و ناکس اولی الامر کی فہرست میں نہیں آتا, ہر شخص اولی الامر کی فہرست میں نہیں آتا. تو جناب پتہ کیسے چلے کہ اولی الامر کون ہے؟ اس میں نام تو لیا نہیں ہے. میرے سرکار صاحب عقل ہیں تو غور کیجئے, آیت واضح طور پہ کچھ کہنا چاہ رہی ہے. کہ پہلا عطیو اللہ نے اپنی ذات کے لیے استعمال کیا, اپنے سجدے کو الگ کر لیا, اور اس کے بعد دوسرا عطیو رسول کی ذات کے لیے. تیسرا اسی لیے تو نہیں رکھا, اولی الامر کے ساتھ تیسری اطاعت کی لفظ اس لیے نہیں رکھی تاکہ دنیا پہچانے کہ جو دوسرا عطیو استعمال کر رہا ہوں رسول کی ذات کے لیے, رسول کے ساتھ ساتھ اولی الامر تک دعوت اطاعت دے رہا ہوں. کیا مطلب؟ کہ جیسے رسول کی اطاعت کرو ویسے ہی اولی الامر کی اطاعت واجب ہے. تو میرے سرکار پتہ کیسے چلے کہ اولی الامر کون ہے, پتہ کیسے چلے کہ اولی الامر کون ہے جن کی اطاعت کا حکم دیا جا رہا ہے؟ تو میرے سرکار گھبرائیے نہیں, آیت کھلے لفظوں میں کہہ رہی ہے کہ دوسرے عطیوں میں رسول سے اطاعت سے لے کر اولی الامر تک اس اطاعت کو مسلسل رکھنا اس بات کا ثبوت ہے کہ اولی الامر وہی ہوگا جسے محمد اپنا جانشین بنائیں گے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر بآواز بلند. یا علی مدد. دیکھیں مجھے یہ نہیں دیکھنا ہے کہ مجلس کیسے کامیاب کی جاتی ہے, میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ میں کامیاب اس وقت ہوں جب 4 لوگوں میں میری بات چلی جائے. آپ بولیں نہ بولیں لیکن میری بات کو ایکسپٹ کیجئے گا, اور یہاں سے لے کے حوض علم نجف اشرف تک کی ایک ایک نقطے زیر و زبر کی ذمہ داری کے ساتھ پڑھ رہا ہوں, اور جتنے دن یہاں پر ہوں ایک ایک لفظ کا ذمہ دار ہوں جو یہاں سے پڑھ کے جا رہا ہوں. اولی الامر سے مراد کوئی غیر معصوم نہیں ہے, دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں. اولی الامر سے مراد کون ہے جن کی اطاعت کا حکم دیا جا رہا ہے؟ کہ اولی الامر سے مراد ہیں وہ کہ جو وصی رسول ہیں.
جو اللہ کا ولی ہے، جو جانشین رسول ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت واجب ہے، رسول کی اطاعت واجب ہے، اور کس کی اطاعت واجب ہے؟ کہ جو جانشین رسول ہوگا۔ تو جا کے پوچھئے جانشین رسول ہے کون؟ آیت اللہ بہلول یاد آ گئے مجھے، آیت اللہ بہلول مجھے یاد آ گئے۔ بہت زمانہ گزرا، نہ جانے کتنے مراجع کرام کے نام تو اس وقت لوگوں کو یاد نہیں ہوں گے کہ جو گزر گئے۔ میں فقیہ جو گزرے ہیں، آیت اللہ نائنی، آیت اللہ حائری، آیت اللہ جزائری، آیت اللہ بہلول کی بات کر رہا ہوں۔ دیکھیے بڑی ذمہ داری کے ساتھ بات کر رہا ہوں۔ آیت اللہ بہلول نے بھی جواب دیا تھا، اور جتنے ہمارے اہل سنت برادران اگر قرطاس کربلائی کی گفتگو کو سن رہے ہیں تو شیعہ سمجھ کے نہیں، سنی سمجھ کے نہیں، بلکہ اللہ کا بندہ سمجھ کے انصاف کی نظر سے میری بات کو دیکھیں جو میں کہنے جا رہا ہوں۔ آیت اللہ بہلول کو ایک دن اہل سنت برادران نے اپنی کانفرنس میں بلایا، اور بلانے کے بعد ایک سوال رکھا، یہ بتائیے کہ کچھ لوگوں کے نام لیے، کہا کہ یہ افضل ہیں یا علی افضل ہیں؟ بھائی اگر آپ نہیں سمجھیں گے تو میں کسے لے جا کے سمجھاؤں گا؟ آیت اللہ بہلول، قسم خدا کی بات تو ایسی ہے کہ اگر پوری دنیا اپنے پنجوں پہ کھڑے ہو کے داد دے تو آیت اللہ بہلول کے جواب کا حق نہیں ادا کر سکتی۔ اتنا بڑا آسمان آپ کی فکر کی جھولے میں دے کر جا رہا ہوں۔ کہا کہ فلاں 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 افضل ہے یا علی افضل ہے؟ تو انہوں نے سوچا یہ تھا کہ آیت اللہ بہلول سے پوچھیں گے تو آیت اللہ بہلول کہیں گے کوئی افضل نہیں ہے، رسول کے بعد اگر کوئی افضل ہے تو علی۔ بھئی آپ کا سناٹا، آپ کے سناٹے پہ بولتا ہوا قربان ہو جاؤں۔ ارے توجہ فرمائیے، آپ نہیں بولیں گے تو کون بولے گا؟ بھئی آیت اللہ بہلول نے کہا، آیت اللہ بہلول پہنچے، انہوں نے یہ سوچا تھا کہ اگر آیت اللہ بہلول کہیں گے کہ ان سب سے علی افضل ہیں تو پھر ہم ان سے بحث کریں گے، لیکن واہ رے علی کا چاہنے والا، دیکھیے ہمارے یہاں کے عالم کیسے ہوتے ہیں۔ پہنچنے کے بعد کانفرنس ہو رہی تھی، اس میں سے ایک عالم دین آئے، آنے کے بعد دیکھتا ہوں کہ یہاں ہے یا غدیر اور کربلا میں آپ کی روح سیر کر رہی ہے، بس یہیں سے امتحان ہے مجمع کا، توجہ رکھیے گا۔ ایک مرتبہ آیت اللہ بہلول پہنچے کانفرنس میں، عالم دین ان کے اٹھے اور آئے، آنے کے بعد کہتے ہیں کہ سرکار ایک سوال ہے آپ سے، توجہ عزیزان محترم۔ کہا کیا سوال ہے؟ کہا یہ بتائیے کہ تاریخ میں فلاں 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 نام لیا، اور اس کے بعد کہا کہ یہ افضل ہیں۔ بھائی نام ہم یہاں سے نہیں لیتے، اس لیے کہ ہمارے یہاں تاریخ میں نام ہے، لیکن کبھی کبھی مغالطہ ہو جاتا ہے۔ تو انہوں نے سوال کیا کہ جتنے نام ہیں تاریخ کے اندر، یہ افضل ہیں، یہ افضل ہیں، یہ افضل ہیں، یا ان سب سے علی افضل ہیں؟ آیت اللہ بہلول نے بڑا قیامت کا جواب دیا، انہوں نے کہا نہ علی، یہ علی سے افضل نہیں ہے جتنوں کے نام آپ نے لیے۔ کہا پھر کس سے افضل ہیں؟ کہا یہ تو رسول اللہ سے افضل ہیں۔ واہ ارے میرا مجمع، مولا آپ کو آباد رکھیں۔ ارے آپ کے سکوت پہ پھر کہہ رہا ہوں، بولتا ہوا قربان ہو جاؤں، کیا عمدہ سنتے ہیں آپ کی سماعتوں پہ کسی مکروہ آواز کا سایہ نہ پڑنے پائے، آپ کو شادابی ملتی رہے ذکر آل محمد سے، اس لیے کہ آپ کے طیور ایمانی یعنی ایمان کے طائر پرواز کر کے کوہ ابو قویس کی منزل سے سفر کر کے وہاں پہنچے کہ جہاں جبرائیل قدم آگے بڑھائیں تو بالوں پر جل جائیں۔ ارے یہی تو کمال ہے علی والوں کا، جہاں جبرائیل نہیں جا سکتے وہاں علی والوں کی فکر پہنچ جاتی ہے۔ صلوات پڑھیے محمد آل محمد پر بآواز بلند۔ توجہ فرمائیے گا جو کہنے جا رہا ہوں۔ آیت اللہ بہلول نے کیا کہا؟ کہا کہ جتنے نام آپ نے لیے ہیں، جتنے نام آپ نے لیے یہ علی سے افضل نہیں ہے۔ ارے تاریخ پہ نظر ہوگی تو بڑا لطف آئے گا، ورنہ میرا اپنا مقدر جو جملہ نہ پہنچا پاؤں۔ آیت اللہ بہلول نے کہا یہ علی سے افضل نہیں ہے، بزرگوں سے دعائیں چاہتا ہوں، مجلسی مجمع بیٹھا ہوا ہے، یہ رسول اللہ سے افضل ہیں۔ اب ان کے پیروں تلے زمین کھسک گئی کہ پوچھا کیا تھا، سوچا کیا تھا، اور یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہاں یہ علی سے افضل نہیں ہے، یہ رسول اللہ سے افضل ہے۔ کہا کیوں؟ کہا آپ ہی تو کہتے ہیں کہ رسول نے کسی کو اپنا جانشین بنایا نہیں۔ مولا آپ کو آباد رکھے، میں کچھ کہہ کر جا رہا ہوں، توجہ رکھیے گا۔ علماء افاضل تشریف فرمائیں، کم از کم ان کا ہاتھ اڑ جائے تو سینہ دس گز کا ہوتا ہے، طاقت ملتی ہے تو بات پہنچانے میں آسانی ہوتی ہے۔ آیت اللہ بہلول نے کہا کہ آپ ہی تو کہتے ہیں رسول نے اپنی زندگی میں کسی کو اپنا جانشین بنایا نہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول کو امت کی فکر تو تھی نہیں۔ بھائی کہاں سو رہے ہیں آپ؟ کلائمیٹ کا اثر اتنا بھی نہیں پڑنا چاہیے کہ علی کے فضائل پہنچے اور آپ نہ بولیں۔ بھئی میں چاہتا ہوں کہ آپ تک میری بات پہنچے تو آپ بولیے گا، تائید فرمائیے گا۔ عزیزان محترم، بہلول نے، آیت اللہ بہلول نے کہا دیکھا آپ ہی تو کہتے ہیں کہ رسول نے کسی کو جانشین نہیں بنایا، اور چلے گئے۔ اس کا مطلب یہ ہے
کہ رسول اللہ کو امت کی فکر تو تھی نہیں، بے وارث چھوڑ کے چلے گئے، لاوارث بنا کر چلے گئے۔ بھائی رسول تو وہ ہوتا ہے جو جاتے جاتے اپنی امت کے رہبر کا انتظام کر کے جائے۔ یہ ہے مکتب فکر جعفریہ کا عقیدہ کہ کسی کو چھوڑ کر گئے، امت لاوارث نہیں ہے۔ لیکن آپ کیا کہتے ہیں؟ کسی کو جانشین بنایا نہیں، اور آپ جنتوں کے نام لے رہے ہیں تو یہ بعد میں امت نے منتخب کیا اور کہا کہ یہ لیڈر ہیں، یہ رہبر ہیں، یہ ہادی ہیں۔ اسی لیے تو میں نے کہا، اب جملہ نہ پہنچا تو میں کیا کروں، اسی لیے تو آیت اللہ بہلول نے کہا، میں نے کہا کہ یہ جتنے نام لیے ہیں یہ سب رسول اللہ سے افضل ہیں۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ امت کی رسول کو فکر نہیں تھی، انہیں زیادہ فکر تھی۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر بآواز بلند۔ توجہ فرمائیے گا، ایک اور صلوات کا مظاہرہ فرمائیں آپ حضرات بآواز بلند۔ سب مل کے نعرے کا جواب دے دیں۔ یہ جو بچے ہمارے نعرہ لگاتے ہیں نا، یہ میگنیٹنگ سسٹم ہے، اس سے گھبرایا نہ کیجئے۔ کچھ لوگوں کو نعرے بہت برے لگنے لگے، مجھے باہر والوں سے ڈر ہی نہیں ہے، اب تو گھر کے آنگن میں بھی ایسے پیدا ہو رہے ہیں کہ جنہیں نعرے برے لگنے لگے۔ میرے سرکار نعرے کو سمجھیے، یہ نعرہ جذبات میں نہیں لگا رہے ہیں، خون کی طہارت کی وجہ سے لگا رہے ہیں۔ جی یہ کوئی خطابت کی چال اور لفظوں کے جال والا جملہ نہیں ہے، یہ مبنی بر حقیقت بات کر رہا ہوں۔ زمیں ٹلت زماں ٹلت مگر مبنی نمی ٹلت۔ بعد میں عالم دین تشریف فرمائے، مورب بنا کے آگے بڑھا دیں گے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ مبنی کبھی ٹل نہیں سکتا۔ اور حقیقت ہے کہ جو بچے ہمارے نعرہ لگاتے ہیں نا، یہ ثبوت دیتے ہیں کہ سنو، علی کی ذوالفقار کا نام ہے، علی کی تلوار کا نام ہے ذوالفقار، اور علی والوں کی تلوار کا نام ہے نعرہ حیدری۔ بس دونوں میں فرق یہ ہے کہ علی کی تلوار جب چلتی تھی تو 70 نسلوں کو دیکھ کر چلتی تھی، اور ہماری تلوار نعرہ حیدری وہ ہے جب ہم یہ چلاتے ہیں تو نسلوں کا پتہ چل جاتا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر بآواز بلند۔ یہ بات میں نے کیوں کہی ہے؟ یا علی مدد، یا علی مدد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، اللہ آپ سب کو سلامت رکھے۔ کم از کم آج کی مجلس میں آپ نے مجھے اتنی طاقت دے دی ہے کہ کچھ باتیں میں آپ تک پہنچا سکوں۔ بہت اچھا سن رہے ہیں آپ۔ میں نے یہ جملہ کیوں کہا کہ نعرہ حیدری سے نسلوں کا پتہ چلتا ہے؟ اس لیے کہ آج کی جو تاریخ ہے وہ منسوب ہے جناب مسلم بن عقیل سے۔ کس سے؟ اگر اطاعت کا صحیح مفہوم ڈھونڈنا چاہتے ہو، یا تو مولا عباس کو پڑھو یا مسلم بن عقیل کو پڑھو، تو پتہ چلے گا کہ اولی الامر کی اطاعت کی کیسے جاتی ہے۔ اللہ اکبر! اولی الامر کی اطاعت کیسے کی جاتی ہے، یا تو عباس سے سیکھیے یا مسلم بن عقیل سے سیکھیے۔ کیا کیا تھا؟ 14 سفیر ہیں اللہ کے، کتنے بولتے آئیے نا، کتنے سفیر؟ 14 میں سے 5ویں سفیر کا نام ہے حسین، اللہ کا 5واں سفیر حسین۔ اب جملے نوجوان کھا جائیں تو میں کیا کروں، لیکن قرب کی منزل سے دعائیں چاہتا ہوں۔ اللہ کے 14 سفیر، 5ویں سفیر کا نام حسین۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے انتخاب کو حسین کہتے ہیں اور حسین کے انتخاب کو مسلم کہا جاتا ہے۔ ارے یہ میں نے معمولی جملہ نہیں کہا ہے، جا کے بعد میں جب ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے اس میں پڑھیے گا اور اس میں دیکھ لیجئے گا، لکھ لیجئے گا، گرا لگا لیجئے گا کہ اللہ کے انتخاب کو، وہ باتیں نہیں پڑھ رہا ہوں جو میں نے کل تانا میں پڑھی تھی، ہاں اس لیے نہیں پڑھ رہا ہوں، چاہ رہا تھا کہ وہ باتیں پڑھ دوں، لیکن اب چونکہ آپ لوگ وہاں سے آئے ہیں یہاں تک سننے کے لیے، میں چاہتا ہوں 2-4 باتیں جناب مسلم بن عقیل کے لیے ہو جائیں۔ مسلم بن عقیل کس کے بیٹے ہیں؟ نہیں تب دیکھ کے پل کے نہ جھپکائیے گا۔ آج مسلم بن عقیل بتائیں گے کہ حسین کیا ہیں، ان کی زبانی ہم کیا بتائیں گے کہ حسین کیا ہے۔ جتنا حسین غریب کو مسلم پہچانتے ہیں
کوئی نہیں پہچانتا، اس لیے کہ حسین کے اعتبار کا نام مسلم ہے۔ صرف اخی نہیں لکھا تھا، کیا لکھا تھا؟ وہ اپنے امی، کیا مطلب؟ اپنے بھائی کو نہیں بھیج رہا ہوں، خالی چچا زاد بھائی کو بھیج رہا ہوں۔ ارے آپ نے بلاغت امامت پہ غور ہی نہیں کیا، جب اخی کہہ دیا تھا تو وہ اپنے امی کیوں لکھا کہ چچا زاد بھائی کو بھیج رہا ہوں؟ اس لیے کہ عرب میں بھائی غلام کو بھی کہا جاتا تھا، کہاں ہیں آپ؟ توجہ ہے، بھائی غلام کو بھی کہا جاتا تھا، تو اخی نہیں لکھا، آگے بڑھ کے سند دے دی کہ وہ والا بھائی نہیں جو غلام ہوتا ہے، بلکہ اپنے چچا زاد بھائی کو بھیج رہا ہوں۔ اور کیا لکھا تھا؟ علماء سے سنتے رہتے ہیں، مجھے وہ نہیں پڑھنا، کیا لکھا تھا؟ کہ اسے بھیج رہا ہوں جو اہل بیت میں افضل ہے۔ اور آگے بڑھ کے جانتے ہیں کیا فقرہ لکھا؟ اللہ اکبر، قیامت کا فقرہ، یہ صرف مولا حسینی لکھ سکتے تھے اپنے سفیر کے لیے۔ مولا حسین نے لکھا سقا کو بھیج رہا ہوں۔ اللہ اکبر، جا کے علماء سے پوچھئے گا کہ سقا کی شرح جب وہ کریں گے تو سقا کسے کہتے ہیں؟ اتنا سمجھ لیجئے کہ جیسے اللہ کو اپنے نبی پر بھروسہ ہے، اب اس سے بڑی شرح تو میں نہیں کر سکتا، جیسے اللہ کو اپنے نبی پر بھروسہ ہے عصمت دینے کے بعد، ویسے ہی حسین کو اپنے سفیر مسلم پر بھروسہ ہے، اس لیے بھیج رہا ہوں۔ اور وہاں گئے، کیا بن کے گئے؟ سفیر کو کیا کہا جاتا ہے انگلش میں؟ ہم ایران میں تھے تو وہاں پہ ہندوستان کا امبیسڈر آیا تھا، کیا کہتے ہیں اس کو؟ امبیسڈر کہتے ہیں نا، جو وہاں آتا ہے۔ تو امبیسڈر کسے کہا جاتا ہے؟ سفیر کو۔ اب پتہ نہیں کون بولے کون خاموش رہے۔ عظمت جناب مسلم پہ ایک نظر دیکھیے، ایک جملہ دے رہا ہوں کیونکہ آج کا جو دن ہے وہ جناب مسلم بن عقیل سے منسوب ہے۔ جناب مسلم بن عقیل کس کے سفیر ہیں؟ حسین کے، اور سفیر کو کہا جاتا ہے امبیسڈر۔ یاد رکھیے گا، جتنا بڑا ملک ہوتا ہے امبیسڈر کا احترام اتنا زیادہ ہوتا ہے۔ نہیں پہنچا جملہ؟ نہیں، سب تک نہیں پہنچا۔ جب تک 100% نہیں پہنچیں گے یہی دہراتا رہوں گا، بعد میں چاہے جتنی شکایت ہو جائے، اس لیے کہ بڑی بات اہمیت سے پڑھنے جا رہا ہوں، بڑی ذمہ داری کے ساتھ۔ جتنا بڑا ملک ہوگا، نوجوان تو بولے نا کم از کم، انگلش میں بات پڑھ رہا ہوں، کوئی عربی اور فارسی میں تو پڑھ نہیں رہا ہوں، تو میں پڑھ رہا ہوں آپ کی خدمت میں، تو اب نوجوان بولیں، جتنا بڑا ملک ہوتا ہے امبیسڈر کا احترام اتنا زیادہ ہوتا ہے۔ اور جانتے ہیں امبیسڈر کی عظمت کیا ہوتی ہے؟ جب وہ کسی ملک میں کسی ملک کا امبیسڈر اور سفیر بن کر جائے تو اس کی عظمت اتنی ہے کہ وزیر اعظم بھی اس کے کام میں مداخلت نہیں کر سکتا۔ میں کیا کہہ رہا ہوں توجہ رکھیے گا، وزیر اعظم بھی امبیسڈر کے کام میں روک ٹوک نہیں کر سکتا۔ اب پتہ نہیں یہ حسینی کیسے سنے جملہ، لیکن یہ علی کا چاہنے والا طالب علم بڑی ذمہ داری سے تبرک ساکنان بزم معرفت کی نظر کر رہا ہے۔ آپ چاہے جیسے قبول کیجئے، جتنا بڑا امبیسڈر، جتنا بڑا ملک، اتنا زیادہ امبیسڈر کا احترام۔ اور جب امبیسڈر جائے گا تو وزیر اعظم بھی امبیسڈر کے کام میں روک ٹوک نہیں کر سکتا۔ اگر مسلم کی عظمت کو سمجھنا ہے تو یہ دیکھو کہ حسین کی حکومت کہاں کہاں ہے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر باب اعظم الگ۔ اگر مسلم کی عظمت کو سمجھنا ہے تو پھر یہ دیکھنا ہوگا کہ حسین کی حکومت کہاں کہاں ہے۔ حسین کسے کہتے ہیں؟ حسین کی حکومت صرف زمین پہ نہیں ہے۔ یہ میرے محترم صاحبان بڑی قیمتی بات ہے، ہاتھوں کو جوڑ کے کہہ رہا ہوں کہ ذرا سا قبول فرمائیے گا۔ حسین کی حکومت صرف زمین پہ نہیں ہے، حسین کی حکومت صرف پانی پہ نہیں ہے، حسین کی حکومت صرف ہوا پہ نہیں ہے، حسین کی حکومت صرف انسانوں پہ نہیں ہے، حسین کی حکومت صرف جناتوں پہ نہیں ہے،
بڑی بات کہنے جا رہا ہوں، توجہ رکھیے گا، بس شہزادی قبول فرمائیں۔ حسین کی حکومت صرف جناتوں پہ نہیں ہے، حسین کی حکومت چرند و پرند پہ نہیں ہے، صرف چرند و پرند پہ نہیں ہے، حسین کی حکومت صرف اشجار پہ نہیں ہے، حسین کی حکومت صرف پہلے آسمان پہ نہیں ہے، حسین کی حکومت صرف دوسرے آسمان پہ نہیں ہے، حسین کی حکومت صرف چوتھے آسمان پہ نہیں ہے، حسین کی حکومت صرف پانچویں آسمان پہ نہیں ہے، حسین کی حکومت صرف عرش پہ نہیں ہے، حسین کی حکومت صرف لوح پہ نہیں ہے، حسین کی حکومت صرف قلم پہ نہیں ہے، حسین کی حکومت صرف کرسی پہ نہیں ہے، حسین کی حکومت صرف آدم کے ضمیر پر خمیر پر نہیں ہے، حسین صرف آدم کا حسین صرف آپ کا وارث نہیں ہے، حسین آدم کا بھی وارث ہے، حسین عیسیٰ کا بھی وارث ہے، حسین نوح کا بھی وارث ہے، حسین یحییٰ کا بھی وارث ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ زمین سے لے کر آسمان تک حسین کی حکومت ہے، تو پھر مانو نا کہ مسلم کا احترام صرف زمین والوں میں نہیں ہے، مسلم کا احترام آسمان والوں میں بھی ہے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر بآواز بلند۔ دیکھیں با جماعت نماز کا بہت ثواب ہے، فرادہ سے زیادہ ہے۔ صلوات بآواز بلند مل جل کے پڑھیے آپ حضرات۔ کس کے بیٹے ہیں مسلم؟ کس کے بیٹے ہیں؟ جناب عقیل کے۔ کون ہیں عقیل؟ کہا وہ کہ جو ایک نظر ڈالیں تو نسلوں کا معائنہ کر لیں۔ کس کے بیٹے؟ معمولی نہ سمجھیے، یہ مسلم جا رہے ہیں، مسلم۔ علامہ اظہر حسن زیدی صاحب قبلہ کا ایک بہت قیامت خیز جملہ یاد آ رہا ہے، میں نام لے کے بزرگوں کا اس لیے پڑھ دیتا ہوں تاکہ یہاں سے کوئی اور بھی بغیر نام لیے پڑھے تو سمجھ جائیے کہ یہ جملہ ان کا ہے۔ علامہ اظہر حسن زیدی صاحب مرحوم، ان کا جملہ سنیے، کیا قیامت خیز جملہ انہوں نے کہا تھا، وہ یاد آ گیا۔ انہوں نے کہا کوفے میں مسلمان بہت تھے لیکن مسلم ایک تھا۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر بآواز بلند۔ توجہ فرمائی آپ نے، میں جناب مسلم بن عقیل کی بات کر رہا ہوں۔ عقیل کون ہے؟ کہ وہ جو ایک نظر ڈالیں تو پورا شجرہ کھنگال کے رکھ دیتے ہیں۔ کسی کام سے چلے گئے تھے شام، ایک صاحب مل گئے، ان سے بات چیت ہونے لگی۔ ارے جسے زینب نے فقیر کر کے چھوڑ دیا ہو میں اسے امیر نہیں کہتا۔ اگر ہماری قوم نہیں سمجھے گی تو کون سمجھے گا؟ وہاں گئے، جا کے پہلے حکومت کسی کی بھی ہو، اب جائیے تو لکھا رہتا یہ زینب کا شہر ہے، جائیے سٹی آف سیدہ زینب نہ لکھا ہو تو منہ مانگی قیمت میں عطا کروں گا۔ وہاں لکھا کیا ہے کہ یہ زینب کا شہر ہے، نہ تخت کو چھوڑا نہ تاج کو چھوڑا۔ مانگنے آئے تھے بیعت، ایسی کربلا دے دی کہ 40 میں 6 کروڑ لوگ روزانہ، یا یوں کہوں کہ 40 میں 6 کروڑ لوگ، ایسی کربلا ہمیں دے دی جناب زینب نے کہ یزیدیت کو کہیں کا چھوڑا نہیں، بیعت کو کہیں کا چھوڑا نہیں، ایسی کربلا دے دی کہ ہر سال 6 کروڑ لوگ، محسوس کر لیجئے گا، ہر سال 6 کروڑ لوگ تمام ملک سے کربلا جاتے ہیں، نجف سے چل کے کربلا۔ یہ غور فرمائیے، نجف سے چل کے لوگ کربلا نہیں جا رہے ہیں بلکہ اپنے پیروں تلے بیعت کو کچلتے ہوئے جا رہے ہیں۔ یہ عطا کس نے کیا ہے؟ کہ یہ جناب زینب نے حوصلہ دیا ہے، ورنہ اس طریقے سے جانا، ہر پول پہ کھڑے ہو جانا، اور وہاں پر خانہ کعبہ جائیے سرکار تو یہیں سے کھانا پیک ہو کر جاتا ہے کہ پتہ نہیں ملے گا کہ نہیں ملے گا۔ بھائی ہوتا یا نہیں ہوتا؟ یہیں سے کھانا پیک کر کے لے جاتے ہو، پتہ نہیں ملے گا کہ نہیں ملے گا۔ سعودیہ ہے، یہودیہ ہے، نہیں پہنچے آپ، پتہ نہیں دیں گے کہ نہیں دیں گے، کوئی ضامن نہیں ہے، یہاں سے پورا انتظام۔ بلاؤ کسی عزادار کو، جب کربلا جانا ہوتا ہے کیا سوچ کر جاتا ہے؟ یہ پیچھے والوں تک بات نہیں پہنچ رہی ہے کیا؟ ہیں توجہ فرمائیے، کیا آپ کچھ لے کر جاتے ہیں یا سوچ کر جاتے ہیں کہ پتہ نہیں کھانا ملے گا؟ اچھا جو یہ سوچ کر جاتا ہے
تو معرفت حسین کی کمی ہے. یہ سوچ کے نہ جاؤ کہ وہاں کیا ملے گا. سنیے, اتنے عزادار بیٹھے ہوئے ہیں, 40 میں کھانا لگا رہتا ہے. میں مسلم بن عقیل پہ ہی آؤں گا, بات آ گئی, یہ ضمن عرض کر رہا ہوں. کھانا لگا رہتا ہے, اسٹال, کوئی نہیں دیکھتا کہ کون کیسے چل رہا ہے, کون کیا کھا رہا ہے. جتنے کربلا گئے ہیں, اللہ آپ کو بار بار کربلا کی زیارت کروائے. مجھے بتائیے گا, کربلا میں جا کے کیا آپ کے دل میں خواہش ہوئی کہ میں یہ کھاؤں؟ ارے میں آپ کو پھر وہی متنوع اور متوجہ کر رہا ہوں, کربلا ہے کیا کہ جو جناب زینب نے آپ کو عطا کی ہے. جب آپ جاتے ہیں تو آپ کے دل میں خواہش ہوتی ہے کہ مجھے یہ کھانا ہے, تو بس 2 قدم چلتے ہو وہی ملتا ہے. نہیں پہنچے لوگ, میں کیا کہہ رہا ہوں. 2 قدم چلتے ہو وہی ملتا ہے. آپ نے سوچا کہ مجھے فلاں چیز کھانی ہے, ایسا نہیں ہے کہ نہ ملے, ہو ہی نہیں سکتا کہ نہ ملے. 2 قدم چلے وہی چیز. بات اکثریت پہ ہوتی ہے, اقلیت پہ نہیں ہوتی. اکثریت ایسی ہے کہ جو سوچا وہ آنکھوں کے سامنے, جو سوچا, اب میرا مجمع خاموش رہے تو میں کیا کروں, جو سوچا وہ آنکھوں کے سامنے. ہماری یہ کیفیت تو جنت کی ہے. نہیں پہنچے آپ, کہ جو سوچ لو گے وہ تمہاری آنکھوں کے سامنے ہوگا. تو پھر ماننا پڑے گا نا کہ کربلا جنت ہے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر بآواز بلند. یہ کربلا کس نے دی ہے؟ کہ کربلا جناب زینب نے ہم تک پہنچائی ہے. کس نے دی ہے؟ اور آج زبردستی لوگ اپنا پتہ نہیں علم کا حیضہ جن کو ہو جاتا ہے کچھ زیادہ, تو 2 کتابیں پڑھنے کے بعد انہیں حسین کا ماتم ہی نہیں اچھا لگتا, حسین کا علم ہی نہیں اچھا لگتا, انہیں حسین کی عزاداری نہیں اچھی لگتی. ان سے چیلنج کے ساتھ کہہ کر جا رہا ہوں کہ جناب زینب کے سامنے جو یزید بیٹھا ہوا تھا, علی کی بیٹی نے جب رہائی ملی تو دروازہ کھلا ہوا تھا. وہ مفتی بیٹھے ہوئے تھے کہ جنہوں نے حسین کے قتل کا فتویٰ دیا تھا. دروازہ یوں کھلا ہوا تھا, سامنے گھر تھا. علی کی بیٹی نے کھلے دروازے کے سامنے ان مفتیوں کے سامنے کہ جنہوں نے حسین کے قتل کا فتویٰ دیا تھا, علی کی بیٹی نے, شیر دل بیٹی نے وہی فرش عزا بچھایا. نہیں پہنچا میرا جملہ, وہی فرش عزا بچھایا اور آنے والی نسلوں کو پیغام دے دیا, ڈرنا نہیں, چاہے جس دور کا یزید ہو اس کے سینے پہ فرش بچھا دینا, زینب سے حوصلہ لے لینا. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر بآواز بلند. یہ کس نے عطا کیا حوصلہ؟ کہ جناب زینب نے. جناب مسلم کون ہے؟ کہ عقیل کے بیٹے. عقیل کون ہے؟ کہ ایک نظر ڈالے تو پورا شجرہ کھنگال لیں. بات ختم کر رہا ہوں. ایک نظر ڈالیں تو پورا شجرہ کھنگال لیں. جانتے ہو کیا ہوتا تھا؟ جب یہ پہنچے شام تو فلاں صاحب سے ملاقات ہو گئی. تاریخ پڑھنے والے بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ, ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ فلاں صاحب سے ملاقات ہو گئی. آپ سمجھ لیجئے گا, وہاں ملاقات جب ہوئی تو انہوں نے کہا کہ اے عقیل, تمہیں کیسا محسوس ہو رہا ہے؟ تمہارا چچا جہنم میں جل رہا ہے. نہیں پہنچا, کچھ لوگ نہیں پہنچے. کس کے لیے کہا جانتے ہیں؟ کس کے لیے؟ نہیں, جناب ابو طالب. جناب ابو طالب, پتہ نہیں مجمع کیسے قبول کرے. جناب ابو طالب پہ یہ بحث نہ کیجئے کہ کلمہ پڑھا تھا یا نہیں پڑھا تھا, بلکہ یہ تحقیق کیجئے کہ ابو طالب نبی تھے یا وصی. بڑا جملہ میں نے کہا ہے. یہ ایمان والوں کا چیپٹر ہی نہیں ہے کہ کل ایمان کے بابا کے ایمان پر تبصرہ کریں. یہ تو وہ لوگ تبصرہ کریں کہ جن کے اجداد بعد میں ایمان لائے. بلکہ جناب ابو طالب کے لیے تھا. کہ کس کے لیے؟ ابو طالب نہیں, کون؟ آپ کے چچا. بات میں ابو جہل کی کر رہا ہوں, ہمارے علماء تشریف فرما ہے بھائی. وہاں پہ جناب عقیل ہے نا, جناب عقیل بیٹھے ہوئے ہیں, تو بات کس کی ہو رہی ہے؟ اب ظاہر سی بات ہے, نام پہنچ گیا ہے آپ کا. تو جناب عقیل سے انہوں نے کہا, 2 بولیے گا, 2, مجھے معلوم ہے 2-4 تک میری بات پہنچے گی, بول لیجئے گا, میں سمجھوں گا میری بات پہنچ گئی. عالم دین تشریف فرما. فلاں صاحب نے کہا عقیل کیسا محسوس کر رہے ہو؟ میں کروڑوں نسلیں قربان ہو جائیں جناب عقیل کے اس ایک جواب پر. کیسا محسوس کر رہے ہو؟ تمہارے چچا جو ہیں
وہ جہنم میں جل رہے ہیں. تو جناب عقیل نے چپ چاپ سر ہلا کے کہا ہاں ہاں آپ کی پھوپھی کے ساتھ. سلامت رہیے آپ. کیا کہا؟ ہاں ہاں آپ کی پھوپھی کے ساتھ. سنیے آج تک شیعوں کا معیار کوئی سمجھ ہی نہیں پایا. ہم ابو طالب کا بیٹا سمجھ کے علی کو مولا نہیں مانتے ہیں. ہمارا معیار یہ نہیں ہے. جو کچھ مانا ہے وہ رسول کے کہنے سے مانا ہے. اگر رسول کا سگا چچا رسول کو نہیں مانتا تو شیعہ بھی اسے نہیں مانتے. ہاں اور ہمارے ہاں کا معیار یہ ہے کہ اگر تاریخ میں کسی دشمن کی بیٹی بھی اہل بیت کی چاہنے والی ہو تو ہم شیعہ اس کا احترام کرتے ہیں. ہم رشتہ داری کی بنیاد پہ احترام نہیں کرتے ہیں بلکہ کمال کی بنیاد پر احترام کرتے ہیں. رشتہ داری کی بنیاد پہ نہیں. کہ عقیل کون ہے؟ یہ جو کیچ کر رہے ہیں کیمرہ ہمارے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ کیچ کر رہے ہیں. یہ قلب لشکر ہیں، اس وقت دل ہیں. یہ دھڑکتے رہیں گے تو میری بات چلتی رہے گی. آخری بات ہے 6 بجنے والے ہیں. مجلس سماعت کر رہا ہوں ربط مصاحف کربلا کی طرف التفات. آخری بات سنیے تاکہ میری محنت کا گلا نہ گھٹنے پائے. جناب عقیل کے بیٹے ہیں مسلم، اور جب گئے تو جانے کے بعد کہا، کل تو پڑھ نہیں سکتا ہوں آج ہی ختم کر دوں 2 جملوں میں. گئے جانے کے بعد کہا یا اہل الکوفہ، خطبہ دیا ہے مسجد کوفہ میں. اور جانے کے بعد جس وقت بیعت کی ہے سب نے خطاب کیا ہے جناب مسلم میں. کس کا اعتبار ہے مسلم؟ حسین کا انتخاب ہے مسلم. حسین کا اعتبار ہے. کہا یا اہل الکوفہ، اے کوفے والوں کس حسین کو چھوڑ رہے ہو؟ سنو مسلم کی زبان سے حسین سنو. کہا کسے چھوڑ رہے ہو؟ اس حسین کو جو نماز کا چراغ ہے. آپ تک بات نہیں پہنچ رہی ہے پیچھے والوں تک، اگر پہنچ جائے تو میرا ساتھ دے دیجیے گا. کہا کس حسین کو چھوڑنا چاہ رہے ہو؟ اسے، یہ مسلم کے فقرے ہیں تاریخ میں، کہا اسے کہ جو نماز کا چراغ ہے، محراب کا نور ہے، کتاب کی تفسیر ہے، وجود کا خلاصہ ہے. نہیں، پیچھے والے جو خاموشی کا روزہ رکھ کے بیٹھے ہیں جناب مریم کی سنت لے کر، میں ان سے کہہ رہا ہوں کہ میسم کی سنت اپنے گلے میں ہار ڈال کے ذرا ایک بار بول لیں کہ جناب مسلم بن عقیل نے کہا کس حسین کو چھوڑ رہے ہو؟ اسے جو نماز کا نور ہے، چراغ ہے، محراب کا نور ہے، کتاب کی تفسیر ہے. اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، مسلم سے زیادہ کون پہچانتا ہے حسین کو؟ مسلم کہہ رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ کہ یا اہل الکوفہ، اے کوفے والوں اس حسین کو چھوڑ رہے ہو. ارے مولا آپ کی فصاحتوں پر ہماری زبان، ہمارا علم قربان، جہاں تک ہماری نسلیں قربان. کیا کیا لفظ استعمال کیے مسلم نے. کہا اسے چھوڑ رہے ہو جو نماز کا چراغ ہے، محراب کا نور ہے، کتاب کی تفسیر ہے، وجود کا خلاصہ ہے. اور کس کے چکر میں؟ اس کے چکر میں کہ جو ہر قسم کی شراب پینے والا شرابی ہے. نہیں پہنچا میرا جملہ. جناب مسلم نے کہا ہر قسم کی شراب پینے والا. صرف شراب نہیں کہا، ہر قسم کی شراب پینے والا. یزید کی طرف اشارہ ہے کہ یزید کے چکر میں حسین کو چھوڑ رہے ہو. اور آگے بڑھ کے کیا فرمایا کہ تمہارے پاس اگر تھوڑی سی عقل ہے تو عقل کا استعمال کرو. یہ بتاؤ وباؤں سے بھری زندگی اور نور سے مزین زندگی برابر ہو سکتی ہے؟ کیا شراب اور سلسبیل، مولا آپ کو آباد رکھیں، دونوں، میں زبان آسان کر رہا ہوں تاکہ نوجوانوں تو، کیا شراب اور سلسبیل، شراب سے مراد یزید، سلسبیل سے مراد حسین، تعارف کرا رہے ہیں تقابلی جملہ کا. کیا شراب اور سلسبیل دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ عجیب فقرہ جناب مسلم نے آگے جا کے کہا. جناب مسلم کہتے ہیں کیا شراب اور سلسبیل دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ اگر سوتے رہ گئے کوئی بات نہیں، پہنچ جائے تو مسلم کے جملے پر بول لیجئے گا. جناب مسلم نے کہا کہاں وہ بد کردار، کہاں وہ بد کردار بازار میں گھومنے والی عورتوں کے گیت پر سونے والا یزید، اور کہاں وہ جو جبرائیل کی لوریوں کو سن کے جھولنے والا حسین. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر بآواز بلند.
اختیار دیا تھا امام حسین نے کہ مسلم تمہیں ہم پورا اختیار دیتے ہیں، جو چاہو وہ کر سکتے ہو، لیکن ہمارے حکم کی پابندی کرنا۔ لیکن مسلم کون ہیں؟ صرف سفیر نہیں۔ بعد میں نے لفظ پڑھی ہے تو یہ ملا ہے کہ امام حسین نے صرف سفیر نہیں، حالانکہ اختلاف ہے اس کے اندر کہ سفیر بنا کر بھیجا تھا یا نائب بنا کر بھیجا تھا۔ البتہ تاریخ میں ہے، ایک جگہ پہ ہے کہ امام حسین نے صرف سفیر نہیں بلکہ نائب بھی بنا کر بھیجا تھا۔ تو نائب بنا کر بھیجنا یہ عظمت مسلم کی طرف اشارہ ہے، اس لیے کہ جس طریقے سے علی ابن ابی طالب نے کربلا کے لیے عباس کو مانگا تھا، ویسے ہی عقیل نے کربلا کے لیے مسلم کو مانگا تھا، اور یہ کہا تھا یا اخی عقیل ان تخطب لی امرأۃ من ذوی البیوت والحسب والنسب والشجاع، کہ اے میرے بھائی عقیل، شجاع گھرانے کی ایک ایسی خاتون کا انتخاب کیجئے، ایک ایسی خاتون کا کہ جو گھر والے ہوں، جنگل والے نہ ہوں، جہاں سے تہذیبیں نکلتی ہوں، اس لیے کہ اگر جنگل والوں کی کوئی بیٹی ہوگی تو وہ بغیر اجازت بھی گھر چھوڑ سکتی ہے، تو کون کا ایسی خاتون مانگ کر کربلا کی تیاری کی ہے۔ شاید اسی لیے امام حسین نے سفیر بھی بنایا اور نائب بھی بنایا کہ جیسے عباس محفوظ عن الخطا معصوم ہے۔ دیکھیں بڑی ذمہ داری سے کہہ کر جا رہا ہوں، یہاں سے لے کے حوض علمیہ نجف اشرف تک کی ذمہ داری کے ساتھ جملہ پڑھ رہا ہوں، شد و مت کے ساتھ پڑھ رہا ہوں کہ جیسے عباس محفوظ عن الخطا، منصوص من اللہ نہیں، عصمت کا اعلان نہیں ہے، محفوظ عن الخطا یعنی جن کی زندگی میں خطا ہی نہ ہو، ایسے معصوم جیسے عباس ہیں ویسے ہی مسلم بن عقیل ہیں، ان کی عصمت کا اعلان نہیں ہوا ہے۔ ہاں اگر کوئی یہ کہہ دیتا ہے کہ مولا عباس یا جناب مسلم کے لیے کہ وہ غیر معصوم، تو میں ان سے اختلاف نہیں کرتا، لیکن ہاں اتنا ضرور کہتا ہوں کہ جو شخصیتیں آپ کی عقل سے اوپر ہوں ان کے بارے میں ایسے تبصرے نہیں کیے جاتے، نہ غیر معصوم کہیے نہ معصوم کہیے، لیکن عصمت کی کیٹیگریز جو علماء نے بتائی ہیں اس میں رکھیے کہ یہ محفوظ عن الخطا معصوم ہے اور 14 منصوص من اللہ معصوم ہے۔ عزیزان محترم، مسلم بن عقیل کا مرتبہ ہے، اور ایسا نہیں ہے مسلم بن عقیل جب گئے ہیں تو مسلم بن عقیل نے 9 ذی الحجہ، تاریخ ہے 8 ذی الحجہ، بھائی ظاہر سی بات ہے کہ حج کو عمرے سے امام حسین علیہ السلام نے بدلا، جس کا پیچھے ہٹتا ہوا قدم کعبے کی حرمت کو بچا سکتا ہے، اس کا آگے بڑھتا ہوا قدم کیا کیا بچائے گا۔ ایک قدم پیچھے ہٹایا تو خانہ کعبہ کی حرمت بچا لی، اور اس کے بعد تاریخ کہتی ہے کہ جناب مسلم بن عقیل ہیں، گئے ہیں کہاں کہاں کا حسین کا سفیر بن کے۔ اگر میں لکھنؤ سے اسی مہوا میں آ جاؤں اور یہاں پہ مہوا کے حالات خراب ہو جائیں تو مجھے انصاف سے بتائیے گا، مہوا کے حالات خراب ہیں، میں باہر ٹہل رہا ہوں اور کوئی اپنے گھر سے نہیں نکل رہا ہے، رات کی تاریکی ہے، میں پردیسی ہوں، آپ کے وطن آیا ہوں، تو مجھے انصاف سے بتائیے کیا میرا دل نہیں گھبرائے گا کہ میں پردیس میں ہوں اور کوئی میرا یہاں پہ مونس و مددگار نہیں ہے؟ ہوگا نا ایسا؟ آپ بھی اگر لکھنؤ آ جائیے، اور مہوا کے رہنے والے ہیں، نفسیاتی بات کر رہا ہوں تاکہ آپ کو جناب مسلم بن عقیل کے مصائب تک لے چلوں۔ ارباب اعضاء، اگر آپ اپنے وطن سے پردیس چلے جائیے اور وہاں کے حالات خراب ہو جائیں تو آپ کا دل گھبراتا ہے، آپ سوچتے ہیں کہ کاش کہ کوئی اپنا مل جاتا، اور اگر کوئی اپنا مل جاتا تو ہم اسے گلے لگا کے گریا کرتے اور اس سے کہتے کہ کہیں رہنے کی جگہ دے دو۔ لیکن کوفے میں جہاں اتنے لوگوں نے ظاہری بیعت کی تھی، اور جب جناب مسلم بن عقیل نے آخری دن جناب مسلم بن عقیل نے جب عشاء کی نماز پڑھائی ہے، اس کے بعد جب پیچھے مڑ کے دیکھا تو کیا دیکھا کہ کوئی مسلم کا مونس و مددگار نہیں ہے، کوفے میں حسین کا سفیر اکیلا ہے۔ اب وہ کوفے کا ہنگام ہے، حالات بڑے خراب تھے، جناب مسلم کوفے کی گلیوں میں
ٹہل رہے ہیں، رات اتنی اندھیری ہے کہ کہیں جا نہیں سکتے، سب کے گھروں کے دروازے بند ہیں۔ ارباب ازا، آپ ذرا محسوس کیجئے گا، اس لیے کہ آج پہلی محرم الحرام ہے اور اسی طرح سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ آپ تھک جائیں گے لیکن جنت البقیع کی ٹوٹی ہوئی قبر سے اپنا شکستہ پہلو لے کے جو بی بی آتی ہے وہ مجلس میں جاتے جاتے تھکتی نہیں ہے، اور صرف جناب زہرا نہیں آتی ہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ جب مجلس ہوتی ہے تو شام سے دو بیویاں اور آتی ہیں، ایک علی کی بیٹی زینب ہے، ایک حسین کی بیٹی سکینہ ہے، اور جب رونے والے دہاڑے مار مار کے روتے ہیں، جب چیخیں مار مار کے روتے ہیں، تو 4 سال کی بچی اپنی پھوپھی سے کہتی ہے، پھوپھی اماں یہ کون ہے جو اتنی زور زور سے رو رہے ہیں؟ ایسا لگتا ہے کہ ان کا کوئی بھائی 18 برس کا مارا گیا ہو، ایسا لگتا ہے ان کا بابا مار دیا گیا ہو، آخر یہ کیوں رو رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ جناب زینب کہتی ہے، اے میری لاڈلی، یہ تیرے بابا کے عزادار ہیں، یہ تیرے بابا کے عزادار ہیں جو تیرے بابا کے مصائب پر رو رہے ہیں۔ جناب سکینہ ہاتھوں کو جوڑ کے کہتی، پھوپھی اماں اگر اتنے عزادار کربلا کے میدان میں ہوتے تو میرا بھیا علی اصغر پیاسا نہ مارا جاتا۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ ارباب ازا، یہی رونے کا حق ہے، آپ کی آوازیں بلند ہیں، رونے میں کوتاہی نہ کیجیے گا، انشاءاللہ میں مصائب میں کمی نہیں رکھوں گا، اور آپ رونے میں کوتاہی نہ کیجیے گا۔ اللہ جانے کس عزادار کا کیا مقدر ہو، کس کے پہلو میں امام محمد باقر بیٹھے ہوں، کس کے پہلو میں سید سجاد بیٹھے ہوں۔ دیکھو، با ادب بیٹھنا، با ملاحظہ بیٹھنا، چاہے جہاں جیسے بیٹھو، لیکن جب مصائب حسین ہوا کریں تو بہت ادب کے ساتھ بیٹھا کرو، اس لیے کہ اماموں کی حاضری ہوتی ہے۔ اللہ جانے آپ کا کیا مقدر ہو، کس کے پہلو میں جناب امام حسن بیٹھے ہوں، کس کے پہلو میں سرکار بقیت اللہ بیٹھے ہوں۔ ارباب ازا، جب آپ روتے ہیں تو جناب سکینہ یہی کہتی ہیں، جناب زینب کیا کہتی ہیں؟ کہا یہ تیرے بابا کے عزادار ہیں۔ جناب سکینہ کہتی ہے، پھوپھی اماں اگر اتنے عزادار کربلا میں ہوتے کوئی میرے گوشوارے نہ لے جاتا، پھوپھی اماں اگر اتنے عزادار کربلا میں ہوتے میرا بھیا اکبر نہ مارا جاتا۔ ایک عجیب فقرہ عالم دین سے میں نے سنا، اس کا کوئی حوالہ نہیں ہے، عالم دین سے ہم نے سنا، وہ فرماتے ہیں، علماء پڑھتے بھی ہیں، کہتے ہیں کہ جناب سکینہ کہتی ہوں گی، اے پھوپھی اماں اگر اتنے عزادار کربلا میں ہوتے تو میرا چچا عباس فرات کے کنارے نہ مارا جاتا، پھوپھی اماں اتنے عزادار کربلا میں ہوتے تو ہماری چادریں سلامت رہتی۔ ارباب ازا، کبھی غور کیجئے گا آپ کا مرتبہ کیا ہے۔ آپ رو کر چلے جاتے ہیں، آپ رو کر جائیے تاریخ کا مطالعہ کیجئے، جانتے ہیں آپ کے لیے جناب زہرا سلام اللہ علیہ نے کس وقت دعا کی ہے؟ میرا کلیجہ پھٹ گیا۔ یقین جانیے، آپ اگر معرفت کی نظر سے اس فقرے کو پڑھ لیں گے تو جی چاہے گا کہ اسی وقت دم توڑ دیں۔ قیامت کا فقرہ تاریخ میں، اپنی عظمت کو سمجھو، عزادار کی عظمت کیا ہے۔ آپ نے بچپنے سے سنا ہوگا کہ آپ زہرا کی دعا ہیں، آپ زہرا کی دعا ہیں، اگر سن سکو تو جملہ سن لینا، مجلس تمام کر رہا ہوں۔ آپ زہرا کی دعا ہیں، میری طرف دیکھیے، آپ زہرا کی دعا ہیں۔ میں بچپنے سے سن رہا تھا لیکن یہ سوچ رہا تھا کہ بی بی نے ہمارے لیے دعا کب کی ہے۔ تاریخ میں جب پڑھا میں نے تو پتا چلا کہ زہرا نے اس وقت آپ کے لیے دعا کی ہے جب ٹوٹی ہوئی پسلیوں پہ ہاتھ رکھا ہوا تھا۔ اللہ اکبر، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا۔ یہ رونے کا حق ہے، اپنی ٹوٹی ہوئی پسلیوں پہ ہاتھ رکھ کے آپ کے لیے دعا فرمائی ہے۔ ارباب ازا، جناب مسلم کہاں ہیں؟ کہا کوفے میں جناب مسلم ہے۔ بس تفصیل سے مصائب پڑھنے کا وقت نہیں ہے، مجلس تمام ہے۔ جناب مسلم کوفے میں ہے، رات کی تاریکی ہے، ایک دروازے پر جا کے بیٹھ گئے، آپ کا سنا ہوا واقعہ ہے، لیکن ایک جملہ سنیے، روتے ہوئے گھروں کو جائیے گا، تفصیل نہیں پڑھ پاؤں گا۔ جناب مسلم ایک دروازے پر بیٹھے، ایک دروازہ کھلا، ایک ضعیفہ نکلی، اس نے دیکھا کہ کوئی شخص ہے جو چوکھٹ پہ بیٹھا ہوا ہے۔ کیا نام تھا؟ تاریخ نے بتایا اس ضعیفہ کا نام، اس بڑھیا کا نام طوا ہے۔ سیدوں کا کرم تو دیکھیے کہ جس نے آل محمد کی مدد کی ہے انہوں نے اسے فراموش نہیں کیا۔ جب تک مسلم بن عقیل کا ذکر ہوگا ان کے ساتھ ساتھ اس بڑھیا کا بھی ذکر ہوگا، ضعیفہ کا ذکر ہوگا، طوا کا ذکر ہوگا جس نے مسلم بن عقیل کی مدد کی ہے۔ کس کی مدد کر رہی ہے؟ کہ سفیر حسین کی۔ دیکھا کوئی شخص بیٹھا ہے، کہا اے شخص حالات کوفے کے صحیح نہیں ہیں، اپنے گھر کو چلا جا۔ اللہ جانے مسلم نے کس دل سے کہا ہوگا، جو کائنات کو بانٹتا ہو اس کے لیے یہ سخت منزل تھی کہ جناب مسلم نے بڑے عجیب فقرے سے ٹوٹے ہوئے الفاظ میں کہا، اے ضعیفہ وہ شخص کہاں جائے جس کا کوئی گھر ہی نہ ہو۔
آوازیں بلند ہیں آپ کی، شہزادی آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے. نہیں ہم نے اور آپ نے حق نہیں ادا کیا اس جملے کا. اللہ جانے کہ کیسے مسلم نے کہا ہوگا اور کس دل سے کہا ہوگا کہ اے ضعیفہ خاتون وہ کہا جائے کہ جس کا کوئی گھر نہ ہو. اور ایک مرتبہ لوگ پڑھ کے چلے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جناب مسلم نے پانی مانگا. نہیں، جس نے پوری زندگی زمانے کو دیا ہو اس کے لیے کسی سے کچھ مانگنا یہ بڑی سخت منزل ہے. غیرت کا تقاضا ہے کہ نہ مانگے، لیکن مسلم سے کہا نہیں گیا. اشاروں میں کہا کہ میں پیاسا ہوں، اشاروں میں کہا کہ میں پیاسا ہوں، پانی طلب کیا. اور اس کے بعد کیا ہے کہ پوچھا ضعیفہ نے کہ تو کون ہے، کہاں سے آیا؟ کہا میں مدینے کا رہنے والا ہوں. اب دل تڑپ گیا، اہل بیت کی چاہنے والی تھی، آگے بڑھی، ہاتھوں کو جوڑ کے کہا یہ بتا مدینے میں کہاں کا رہنے والا ہے؟ کہا محلہ بنی ہاشم. کہا محلہ بنی ہاشم. کہا وہاں سے کہاں کا؟ کہا قبیلہ بنی ہاشم. کہا میرے آقا حسین کو جانتا ہے؟ جناب مسلم نے کہا مجھ سے زیادہ حسین کو کون پہچانتا ہوگا؟ ارے میں عقیل کا بیٹا مسلم ہوں اور حسین کا سفیر ہوں. اس بڑھیا نے ہاتھوں کو جوڑا، کہا آقا گستاخی معاف کریں، خادمہ سے غلطی ہو گئی، آئیے گھر میں تشریف لائیے. اب آئے، گھر کے اندر رات گزاری، عبادت میں رات گزاری. صبح طلوع ہوئی، باہر گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازیں آنے لگی. مسلم نے ادھر تلوار کھینچی. مجلس تمام ہے. آگے بڑھ کے توبہ نے کہا آقا میں آپ سے گزارش کرتی ہوں، باہر کے حالات صحیح نہیں ہیں، لوگ آپ کے دشمن ہیں، آقا آپ گھر ہی میں رہ کے جنگ کریں. ارے قیامت کا فکرہ مسلم نے کہا. مسلم نے ہائے رے غیرت مسلم نے کہا اے بڑے، اے خاتون، اے توبہ، میں گھر میں رہ کے جنگ کر سکتا ہوں لیکن مجھے تیرے پردے کا خیال ہے، مجھے تیری چادر کا خیال ہے. میں کہوں گا اے مسلم، آج ایک خاتون کی چادر کا اتنا خیال ہے لیکن کل 11 محرم ہے، علی کی بیٹیاں بے ردا ہیں، شام و کوفہ کا دربار. سیعلم الذین ظلموا ایام انقلبی ینقلبون. ماتم مسلم بن عقیل.